بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ملک کے اندر۔ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو معاملات تھے وہ خراب ہو چکے تھے، اور اس گورنمنٹ نے پچھلے تقریباً 4 ماہ کے دوران جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے۔ الٹیمیٹلی یہ معاملات طے ہو گئے، اور دیکھا یہ جا رہا تھا اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم کر جائے گا تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر اس وقت جو خاص کر فائنینشیل انسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے ڈالر کے حوالے سے، جو ڈالر کی قیمت اوپر جاتی رہی، یعنی تقریباً 182 سے 240 245 تک گیا، لیکن آج کے دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 250 میں جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا رہا۔ اب جب کہ آئی ایم ایف نے ہمیں فنڈز جو ہے وہ ریلیز بھی کر دیے، پروگرام بھی ان کے ساتھ شروع ہو گیا، باقی معاملات بھی بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک سٹیبلٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دوسری جانب جو مہنگائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ ہم نے پچھلے 5 ماہ کے اندر اضافہ دیکھا ہے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں کافی زیادہ قیمتیں اوپر گئی ہیں۔ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 35-40% کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اوورآل جو ہے جو انفلیشن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ پیٹرولیم کے پرائسز آپ دیکھ لیں، بجلی میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ حکومت جو ہے وہ لگایا تھا پچھلے مہینے، اور پھر آگے آنے والے ماہ کے اندر بھی لگائیں گے۔ جو چیلنج ہے اس وقت معیشت کا یا مالی جو صورتحال ہے وہ بہت بڑا ہے اس گورنمنٹ کے لیے، اور سیاسی جو پریشر ہے وہ دوسری جانب موجود ہے، اور جو سیلاب نے اس وقت ملک کے اندر تباہی مچائی ہے، خاص کر اگر ہم سندھ کی بات کریں جس میں جو ایگریکلچر لینڈ تھی، اپارٹ فرام لوگوں کے جو گھر ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آنے والے دنوں میں کافی بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب رانا احسان خان صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے کامرس و انڈسٹری اور بی او آئی کے۔ بہت شکریہ ران صاحب، آپ تشریف لائے۔ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں ڈالر کے حوالے سے کہ ڈالر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا، مطلب اس کی جو قیمت ہے اوپر ہی چڑھ جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ریل ایکسچینج ریٹ ہے وہ 200 یا 200 سے نیچے جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ روپیہ جو ہے ابھی کافی حد تک انڈر ویلیوڈ ہے۔ اب ڈالر کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آئی ایم ایف کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز ہونا چاہیے اور ہوگا، اور ابھی جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں روپے کی جو قدر میں کمی ہے، اس میں ایک تو فلڈز کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ فلڈز کی وجہ سے جو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی اس کے اندر تھوڑا بہت رول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے مارکیٹ کچھ ہفتے گزریں گے تو اوورآل یہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ روپے کی قیمت کو گائیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی روپیہ جو ہے آگے آنے والے دنوں میں اسٹرینتھن ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کی گورنمنٹ تو یہ کہتی رہی ہے، فائنانس منسٹر، کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے تو یہ سارا اسٹیبل ہو جائے گا۔ بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 200 سے نیچے ہونا چاہیے، بٹ اٹس ناٹ ہیپننگ ان فیکٹ۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ایک تو اس میں فلڈز کا بہت میجر امپیکٹ ہے، لیکن فلڈز کا تو آگے چل کے ہوگا نا، ابھی تو مطلب امیجیٹ تو اس کا فیوچر کے اندر جا کے ظاہر ہے آپ نے کاٹن امپورٹ کرنی ہے، یا آپ کا باقی جو آپ کی کراپس ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو ہٹ ہو سکتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اس میں مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ پھر اوور رول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی روپے کو آپ اسٹرینتھن ہوتے دیکھیں گے۔ یہاں 2-3 اور چیزیں تھیں، کچھ بینکس جو ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے انٹر بینک ریٹ سے کافی حد تک وہ تجاوز کر کے جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں ڈالرز کو فروخت اور خرید کر رہے تھے، تو وہاں بھی جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جانے لگا ہے، اور پہلے بھی لیا گیا تھا کچھ بینکس پہ، لیکن اب اس کو حکومت بڑے اسٹیٹ بینک تو کہتے ہیں جی ہم کر ہی نہیں سکتے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ مارکیٹ کو جو ہے وہ انٹروین نہیں کرے گا اسٹیٹ بینک۔ جو میں بینکس کی بات کر رہا ہوں، جو بینکس جو انٹر بینک ریٹ سے اضافی چارجز کر رہے ہیں، اس میں بینکس تو اسٹیٹ بینک کے نیچے ہی آتے ہیں بالکل، لیکن اگر کوئی انٹر بینک ریٹ سے اوپر، مثال کے طور پہ اگر ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 230 ہے
اور جو ہے وہ مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں 240 کا بک رہا ہے، تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا بڑا سخت. اگر جو ہے وہ کب لیں گے آپ لوگ ایکشن؟ لے رہے ہیں یعنی آلریڈی 4 لیا مہینے جا تو رہا گزر ہے گئے نا. بڑی ایک فورسفل طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں روپے کو اسٹرینتھن ہونا ہے. کیا اور وجہ ہے ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو اتھارٹی ہے، آئی مین فائنانس منسٹری کی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بٹ وین دا فائنانس منسٹر اسپیکس ان کی وہ اتھارٹی وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ کبھی کہتے ہیں جی انفلو کم ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ وجہ ہو گئی ہے، کبھی مطلب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اے کنسٹرکٹیو آنسر ٹو دس پرابلم ان فیکٹ. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. بالکل. دیکھیں ہمارا اولین ترجیح ہے کہ اسٹیبلائزیشن آف جو آپ کی یہ فارن ایکسچینج پاکستان کی جو ہے روپے کی ہے اس کی اسٹیبلٹی لانا بڑا ضروری ہے، اور وہ آئے گی. ہم وی آر انشورنگ کہ وہ آئے گی. ہر قسم کا سٹیپ لیا جا رہا ہے. اسٹیک بیک جو ہے وہ اگر بینکس انوالوڈ ہیں، اگر فارن ایکسچینج کمپنیز انوالوڈ ہیں کسی چیز میں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. باہر بھی ڈالر جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اتنا باہر جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ افغانستان لے کے جا رہے ہیں یا کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. اس چیز کے اوپر بھی نوٹس لیا گیا ہے اور آلریڈی کام شروع ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ بڑا اگریسولی اگر کہیں بھی وائلیشن آف لا ہوئی اور اس طرح کیا گیا، کوئی اسمگلنگ ہے ڈالرز کی افغانستان میں، تو وہ بھی رک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں. لیکن میں سمجھتا ہوں اوور آل جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اسٹیبلٹی آنی ہے، اسٹیبلٹی آئے گی. روپے کی قدر جو ہے اس وہ بات کو تو آپ ہوئے گی. مانتے ہیں نا کہ ابھی تک آئی نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ روپے کی جو اصل ویلیو ہے جو 200 سے نیچے بنتی ہے وہ وہاں تک ہم نے اس کو لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا. مارکیٹ جو ہے وہ اس چیز کو ریلائز جب کر جائے گی کہ ریل ویلیو جو روپے کی ہے وہ 200 سے نیچے ہے، تو یہ کافی چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں ابھی تک ایسے نہیں ہوا، ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. دوست ممالک کے ساتھ یہ جو سعودی عربیہ سے ہمیں 1.2 بلین ڈالر کا جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل فیسلٹی ملنی تھی، وہ ابھی تک کیوں نہیں میچور ہو سکا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جو یو اے ای ہے، قطر ہے، چائنیز نے تو چلو ہمیں کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ ڈپازٹس کر کے سپورٹ کیا ہمیں ڈالرز کے حوالے سے. یہاں یہ جو گلف کنٹریز سے ابھی تک اس طرح کی وہ رسپانس نہیں آ رہا، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دا پرائم منسٹر واز ویری ایکٹیو. ہی ہیز بین وزٹنگ، ہی ہیز بین ٹاکنگ ٹو دیم. بالکل. دیکھیں دے آر آل ورک انڈر پروگرس. آپ کا سعودی سے جو آپ نے ذکر کیا وہ بھی اٹ از انڈر پروگرس. آپ کو قطر نے جو ہے وہ 3 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے اناؤنس کی ہے، وہ آگے آنے والے چند مہینوں میں جو ہے وہ مٹیریلائز ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح یو اے ای کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے اوپر آلریڈی ڈیلی بیسس پہ ان سے انٹریکشن ہو رہی ہے. تو دس از آل ورک انڈر پروگرس. دیکھیں اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو فلڈز آئے ہیں اس سے جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ 14 ارب ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو لاس ہو بھی گیا ہے، انفراسٹرکچر ڈیمیج کی شکل میں، پھر کراپ ڈیمیجز کی شکل میں، لائف سٹاک کے لاسز کی شکل میں. اس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل آپ کی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے وہ تھوڑی سی ہلی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے حکومت اور اوور آل اس کو لیا جا رہا ہے، اس کو چیزوں کو کور کرنے کے لیے، پھر آپ کی دوست ممالک سے بھی بات چیت چل رہی ہے، بائی لیٹرلز، ملٹی لیٹرل، سب سے آپ انگیج کر رہے ہیں. تو دس از اے بگ ہٹ ٹو دا اکانومی. لیکن انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ اور ہم اس کو اوور کم کریں گے. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ جو ہے اٹ از انڈر ویلیوڈ اینڈ اٹ ول گین اسٹرینتھ ان دا کمنگ ڈیز، ان دا کمنگ ویک. ٹھیک ہے ران صاحب، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے ڈیفینیٹلی دے آر ویری ایکسپیرینسڈ، دے ہیو بین ان دا گورنمنٹس فار ایئرز اینڈ ایئرز. آپ کی مطلب کابینہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی زیادہ یعنی ڈائیورسیفائی پولیٹیکل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آپ کو کمبینیشن دکھائی دیتا ہے. بٹ اس کے باوجود جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا مطلب اس ٹیم سے، عمران خان صاحب نے خود مانا کہ ہم جو ہے تجربہ کار نہیں تھے، کسی کو بغیر اس کے تیاری کے آنا نہیں چاہیے. وہ باتیں بھی انہوں نے انفارچونیٹلی 3 سال کے بعد کرنا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی جو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کے اوپر، انویسٹرز کا، دوست ممالک کا، ود ان دا کنٹری، وہ انفارچونیٹلی ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا اپارٹ فرام فلڈس. ٹھیک ہے فلڈس تو ایک دیکھیں نا نیچرل کلیمٹی ہے جس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے،
बट बाकी चीजें जो हैं उनको तो आप लोग को मैनेज करना चाहिए था। वहीद साहब देखें, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिएगा। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मार्च 2021 से डिले के ऊपर चला और वो उसको कंक्लूड नहीं कर पाए, और जब उन्होंने 6th रिव्यू किया जनवरी में, उसके बाद फरवरी में उन्होंने यू टर्न ले लिया, और जो उन्होंने इकदाम लिए उसने नहायत ही ज़्यादा मईशत को जो है वो धचका दिया, पेट्रोल की कीमतें कम करके और एमनेस्टी अनाउंस करके इंडस्ट्री की। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई तो 10.3 अरब डॉलर्स के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स थे, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट जो महीने का था वो 1.5-2 अरब डॉलर की रेंज में हर महीने हो रहा था। तो रिजर्व्स आपके बड़े तेजी से गिर रहे थे, तो वी हैड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो बड़ा मैसिव था। फिर आपका एक मिसट्रस्ट था आपका आईएमएफ का, और हुकूमत की जो कारकर्दगी था वो यकीन नहीं कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो इकदामात ले सकेंगे जो करेक्टिव मेजर्स होंगे। देखिए, हमने जो 1.25 साल की जो डिले थी आईएमएफ की, वो हमने 4 महीनों में कवर की। ये बहुत बड़ा इकदाम था, और आप यकीन करें ये तो हमारे मुखालिफ जो इमरान खान है वो कह रहे थे कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है, और श्रीलंका और सब कुछ हो रहा था। देखें, हमने उस सारे 4 माह के अंदर उसको कवर किया। अब इशू क्या है? देखें, 2-3 इश्यूज चल रहे हैं। एक तो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही हैं, दुनिया के अंदर एक पावर एनर्जी का क्राइसिस है, हर मुल्क जो है एक फाइनेंशियल मेस के अंदर खुद फंसा हुआ है, यूरोप बड़े बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जर्मनी बड़े बुरी तरीके से फंसा हुआ है। गवर्नमेंट ये बातें करती थी कि कोविड की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इकोनॉमी इंटरनेशनली, तो जाहिर है कि आप लोग इस चीज को, इस आर्गुमेंट को नहीं तस्लीम करते थे ना। और दूसरा, अगर आप सॉरी अगर अभी आप आईएमएफ की बात करते हैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट ने जनवरी या फरवरी में जो है इस साल ये डिसीजन किया। इसका मतलब ये हुआ कि 21 के दौरान, 20 के दौरान, 19 के दौरान और अगस्त 18 से लेके 3.5 साल फिर उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उनको फिर आप तस्लीम करते हैं कि ठीक थी? नहीं, देखें, उनकी पॉलिसी ने क्या किया, अब ये सुनने वाली बात है। देखें, सुई गैस का महकमा था, 0 सर्कुलर डेट था, वो 1400 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, जिसका मतलब है कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई सुई गैस में, लॉसेस एक्यूमुलेट होते रहे। उन्होंने रेट्स जो है वो मार्केट बेस के साथ उन्होंने नहीं रिवाइज किए, 1400 अरब का खसारा वो छोड़ के गए। अब आ जाएं पावर सेक्टर के ऊपर। देखें, सर्कुलर डेट 1100 अरब के ऊपर था, और वो 72 साल तारीख में 1100 अरब अभी कंट्रोल हुआ है? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा ना। कंट्रोल हो रहा है, उसका जो मोमेंटम है। 1000 अरब तो अभी भी थेफ्ट हो रही है हमारी। नहीं, 1000 अरब अगर थेफ्ट हो तो ये तो देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो 2500 अरब पे छोड़ के गए, 1400 अरब का इजाफा हुआ। तो ये पॉलिसी क्या करेक्ट थी? क्या उन्होंने लाइन लॉसेस कम किए? नहीं किए। लाइन लॉसेस 1% से बड़े आपके ओवरऑल, उन्होंने जो प्राइसेस इंक्रीज करनी थी वो नहीं की, उन्होंने डिले किया, और उसकी वजह से वो कर्जों में छोड़ के आगे चलते हैं। देखें, आगे जो फिस्कल डेफिसिट है, हुकूमत का जो कारकर्दगी, आमदन और एक्सपेंडिचर, वो उनके आखिरी साल को अगर आप ले लें तो वो तकरीबन 5200 से 5500 अरब का खसारा छोड़ के गए। अब मुझे हमारे 5 सालों में 7000 अरब का खसारा हम छोड़ के गए। और फिर आखिरी पॉइंट मेरा, 20,000 अरब के कर्जे जो पाकिस्तान के तारीख के 80% कर्जों के बराबर थे, उन्होंने 3.5 सालों में लिए। तो ये पॉलिसी बिल्कुल गलत थी। यही वो पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज यहां एक इकोनॉमिक मेस में हम मौजूद हैं, और हमें ये सारी जो चीजें वो 3.5 सालों में उन्होंने नहीं की, करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, वो हमें बदकिस्मती से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमें इन 4 महीनों में करने पड़े। अब मसला क्या है? देखें, आपने कॉन्फिडेंस की बात की, मैं समझता हूं कि हमने वो सारे इकदाम किए। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में आने का ये मतलब है कि वी आर इन अ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। अब हमारे ऊपर एक आफत आ गई जो फ्लड्स की है, उससे चीजें थोड़ी चेंज होती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वी विल ओवरकम दीज इश्यूज, और मार्केट फंडामेंटल जो है वो रुपए को भी स्ट्रेंथन करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में, मैं नहीं कहता आसानी बहुत आ जाएगी, लेकिन अगले जो हमारी सूरत हाल है, हमें बड़े डिसिप्लिन के साथ 1-2 साल चलना पड़ेगा। इसमें एक और चीज ऐड कर लें, मैं समझता हूं कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात प्राइम मिनिस्टर ने की, वो निहायत ही अहम है। अगर आज जो है ऑपोजिशन और हुकूमत सिर्फ सियासत करते रहेंगे तो वो नुकसान होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जी जो भी फैसले इकोनॉमी के हवाले से जो हुकूमत करे, दूसरे उसको जो है फॉलो करते रहें, सिंपल इज दिस। अब इसका एक सबसे बड़ा सवाल क्या है? नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब यही है ना कि सारी जुमातें बैठ जाएं एक जगह के ऊपर, और बैठ के जो है वो इकोनॉमिक
روڈ میپ جو ہے اس کو تیار کریں. ہمارے پاس روڈ میپ سوائے قرضے لینے کے کچھ نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. I'm sorry to say. دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں I'm sorry to say. You're right. Every government, when they come into power, عمران خان صاحب 8 مہینے ضائع کر کے پھر چلے گئے IMF کے پاس کہ ہمیں تو پہلے چلا جانا چاہیے تھا, اسد عمر نے ہمیں مس لیڈ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر ہی پڑے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ 2 دن کے بعد جو ہے مطلب پیٹرولیم پرائسز جو ہے ابھی ان دنوں میں کوئی آپ لوگ تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز وہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو مزید لگائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے انٹرنیشنلی تو تقریباً 91 تک ہے, 91 کا ہو چکا ہے بیرل. دیکھیں جو پیٹرولیم پرائس 91 از اے ہیوج, ابھی بھی بہت مہنگا ہے. دیکھیں 91 پہ تھا تو پاکستان کے اندر تقریباً 100 160 اس طرح 150 وہ نہیں انہوں نے پرائسز انکریز کی نا وقت کے اندر, انہوں نے نہیں وہ کریکٹیو میجرز اس وقت نہیں لیے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو یہ پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ ڈی ریگولیٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ دنیا میں لوگ جو ملک پیٹرول بناتے ہیں آج پاکستان کی شاید اس سے بھی سستا پیٹرول جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اس پہ ٹیکسز جو ہیں وہ 4-5% کے قریب جو لگے ہوئے لیوی اور جو لیویز لگے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا وہ کی تو 50 روپے کے قریب آپ لوگوں نے کیا تھا نا ایگری. ہاں ایگری کیا تھا, اور وہ ہمیں اس میں سے کتنا لے رہے ہیں ابھی, کتنا لے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی مجھے ایگزیکٹلی پیٹرولیم منسٹری یا آپ کو بہتر اس کے اندر جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے, لیکن جو میکنزم ہے لیکن یہ پرائس بہت زیادہ ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کا دور تھا 2011-12 میں, وہاں اس وقت بھی 91 تک ایک ٹائم آیا کہ پیٹرول جو ہے انٹرنیشنلی پہنچ گیا, لیکن اس وقت تقریباً 70 میں وہ فروخت کرتے رہے وہ. سو یہ کہنا کہ جی یہ بہت مہنگا ہے ابھی بھی انٹرنیشنلی, تو آئی تھنک کہ یہ زیادتی ہوگی نا لوگوں کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں آپ 236 240 تک لے جائیں تو یہ تو اب آپ دیکھیں ابھی بھی حکومت سیل ٹیکس نہیں لے رہی پیٹرول کے اوپر. جو میری آئی کوڈ بی رانگ بٹ دیٹ از واٹ مائی نالج از کہ ہم صرف اس پہ لیوی لے رہے ہیں. اور جو اچھا یہ آپ لوگ وہ کر رہے ہیں, اس کو اوگرا سے باہر نکال رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو مجھے نہیں پتا پیٹرولیم منسٹری کا کیا پلان ہے, لیکن ایسا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈی ریگولیٹڈ, مارکیٹ بیس ہونی چاہیے, اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. یہی تو یہ تو ڈالر والا حال ہو جائے گا, چارٹر آف اکانومی کی. یہ تو ڈالر والا حال ہو جائے گا. نہیں ڈالر انشاءاللہ سٹیبلائز ہوگا, روپیہ سٹیبلائز نہیں, لیکن پیٹرول تو پھر ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی کی پیٹرول پمپ جو ہے وہ لے رہا ہوگا آپ سے. بالکل بھی نہیں, اٹ از اے کمپٹیشن ہے, یہ کون سا منوپلی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کمپیٹیٹو مارکیٹ. آپ دیکھ لیجئے گا ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد پرائسز جو اتنا کمپٹیشن ہوگا پیٹرول پمپس میں کہ وہ آپ کے پاس پھر روتے ہوئے آئیں گے کہ بھئی ہمارے تو مارجن ختم ہو گئے. اٹ ول مارکیٹ بیس جب چیز ہوتی ہے تو اس میں کنزیومر کو بینیفٹ ہوتا ہے. چلیں مجھے یہ بتا دیں بجلی کا جو آپ لوگ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے پچھلے مہینے جو لگایا گیا تھا اس سے کتنے پیسے حکومت نے اکٹھے کیے تھے ایکسٹرا صرف فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر؟ نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا جس کو FPA کہتے ہیں, وہ حکومت یہ کوئی ٹیکس نہیں لیتی. یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل PSO نے غلط کام بھی تو کیا تھا نا رام صاحب, انہوں نے دیکھے نا مہنگا ایک چیز خرید کے عوام کے اوپر آگے بوجھ ڈالنا, یہ تو لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں وحید صاحب, 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اگر قیمتیں بڑھتی رہتی, بڑے جتنی بھی آپ کی پروجیکشنز تھیں وہ یہ تھی کہ قیمتیں بڑھیں گی, اگر قیمتیں بڑھتی رہتی اور تب آپ کے پاس یہاں شارٹیج ہو جاتی تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ یہ تو مجرمانہ انہوں نے حرکت کی ہے. تو جب والیٹیلٹی ہو مارکیٹ کے اندر تو آپ کو جو ہے اس چیز کی بھی خیال رکھنا ہے کہ قلت نہ پیدا ہو اور اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. جہاں 10 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹ تھی فیول کی, آج وہ 20 21 22 ارب پہ پہنچ گئی ہے. آج ہمیں کنزرویشن کی ضرورت ہے اور حکومت اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بنگلہ دیش کی اگر مثال دوں, بنگلہ دیش نے اب اس چیز کے باوجود کہ ان کے ریزروز ہمارے سے 4 گنا زیادہ ہیں, میں بڑی مختصراً بتا دوں, انہوں نے بچوں کے اسکول کی 1 دن چھٹی اضافی کر دی, آفس ٹائمنگز کم کیے, مارکیٹ کے ٹائمنگز کم کیے, انڈسٹری کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں چھٹیاں جو ہیں وہ کی فورس کہہ لیں کہ شٹ ڈاؤنز کیے انڈسٹری کے جو ڈومیسٹک انڈسٹری تھی. ہمیں ساروں کو سیونگ پلان لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو پولیٹیکل ہارمنی کی ضرورت ہے کہ کنسنسس ہو صوبوں کا, کیونکہ امپلیمنٹ صوبوں نے کرنی ہے. تو ہم لوگ اس کے اوپر پلان لے کے آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے سب جماعتیں اس کے اوپر اگری کریں گی. بہت شکریہ رانا احسان صاحب, کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر آف پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ تھے, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमजद खान नियाजी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं काइंडली कि आज सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक जो इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल को, सहाफ़ी को, इमरान खान साहब ने, उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कुछ एक्सटेंशन की बात की है। सो पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने बात की है कि नई गवर्नमेंट जो है वो आके नए आर्मी चीफ का तकर्रर करे, तो इस हवाले से खान साहब ने ये बात की है। अब उसमें क्योंकि इस हुकूमत के पास जो है ना इनको पब्लिक सपोर्ट हासिल है और ना ही लोग इनके फैसलों को मानते हैं और ना ही इनके पास इस वक्त पॉलिटिकली कोई इनको सपोर्ट हासिल है जिसमें ये कहा जाए कि ये बड़े फैसले कर सकें, चाहे वो मईशत के लिहाज से हो या आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हो। तो इस लिहाज से खान साहब ने एक सजेशन दी है कि बजाय इसके कि इलेक्शन करा दें और इसका फैसला जो है ना टिल इलेक्शन के बाद हो जाए। एक सजेशन है, इसके ऊपर पार्टी भी डिबेट करेगी खान साहब के साथ ऑलरेडी, क्योंकि चलें, इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब जी, इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब ने डिबेट करने से, मशवरा करने से पहले ये एक मतलब उन्होंने कोई एक आइडिया जो है बगैर किसी मशवरे के पेश कर दिया है उन्होंने। नहीं गलत, आप मैंने पूरी मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी, मैंने कहा कि पार्टी खान साहब के साथ डिबेट की होगी और जिसकी बुनियाद पे ये खान साहब की स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि 29 नवंबर को आपको मालूम है कि टाइम जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल हो रहा है और इलेक्शन जो है अगर अगले साल तक चले जाते हैं तो डेफिनेटली ये जो आइडिया है उसका मकसद तो ये हुआ कि फिर आइन और कानून के मुताबिक जो है मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। तो इन्हीं आर्मी चीफ के हवाले से पिछले 5 माह के अंदर पीटीआई ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली अब आ गई है? पहली बात तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब या पीटीआई ने ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिसको आप कहा जाए कि हमने कोई डायरेक्ट इस अपॉइंटमेंट के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से क्रिटिसिज्म किया हो। इस लिहाज से देखें, ये एक अहम नोयत का मामला है। मेरे ख्याल में इसको अगर हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल में चाहता है इसको अपने लिहाज से किसी तरफ लेके जाना चाहता है तो ये मुनासिब नहीं होगा। इदारे की जो तौकीर है उसको भी कायम रखना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है जिसने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानियां दी है हमेशा। चलें, अब इस जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मौजू को छेड़ दिया जाए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, मीडिया तब बात करता है जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो गुफ्तगू, अगर इमरान खान साहब ये बात ना करते तो शायद हम भी बात ना करते। इमरान खान साहब मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल्स और अब काफ़ी यानी नापसंदीदा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते रहे, जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। तो आपको ये सारी चीज़ों का आप चूँकि एक इतने माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं और एक मरहूम सियासतदान के आप साहबजादे हैं जिन्होंने इस मुल्क के बड़े अरसे तक जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, तो ये बातें तो सियासतदान खुद करते हैं ना, मीडिया तो इन चीज़ों को नहीं छेड़ता। अगर देखो, सियासतदान जो है ना वो भी इसको इतना लंबा चौड़ा भी नहीं छेड़ रहे और खान साहब ने जो बात की है वो भी एक कंटेंट में की है और जिसको मेरे ख्याल में इसके ऊपर इतना हम अगर डिबेट करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। चलें, मुझे चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त जो वज़ीर आज़म है, जिनको आपकी पब्लिक जो है, पीटीआई की पब्लिक जो है वो नहीं मानती है और इमरान खान साहब भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते हैं, जैसे वो आप लोगों को समझते थे कि आप लोग सिलेक्टेड हैं और 3.5 पौने 4 साल यही बातें वो करते रहे,
ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے اس وقت کانسٹیٹیوشنلی وہ شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے پھر اس حوالے سے ایک ڈیسیژن کرنا ہے کہ آگے چل کے یہ ایک اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ریاست کے باقی بھی ادارے ہیں، وہاں پہ بھی جو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوگا وہ اس کو استعمال کریں گے. تو یہ اس قسم کی بات کرنا، ڈو یو تھنک کہ کوئی معاملات طے پا رہے ہیں آپ لوگوں کے، اس وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نہ ماننے کی کچھ وجوہات ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ تبدیلی آرگینک طریقے کے ساتھ آئی ہوتی یا لائی جاتی تو دیکھیں گورنمنٹیں آتی ہیں، گورنمنٹیں چلی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ پہ پریشر دیا جاتا ہے اور آپ اپنی گورنمنٹ کو گراتے ہیں کسی کی شے پہ، اور آپ پھر اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، لوٹے بنتے ہیں، تو اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ ایک گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے جس کے نیچے وہ فیصلے کے تئیں قانونی اتھارٹی ہوتی ہے، ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. وہ اتھارٹی جو سب سے بڑی قوت ہے کہ لوگوں کی جو ول اور وش جب اس میں شامل ہوتی ہے تبھی اس کو ایک مقبول فیصلہ یا ایک پاپولر ڈیسیجن یا ایک رائٹ ڈیسیجن کہا جا سکتا ہے. اگر لوگ جس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، پاکستان کی اکثریت ابھی بھی پچھلے دنوں بھی ہیومن رائٹس کے انہوں نے الیکشن کرائے تو آپ کو پتا ہوگا کہ 93% جو ہے اس میں کوئی تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ لوگوں نے دیے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 93% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو ووٹ دیے سوشل میڈیا پہ. تو مقصد میرے کہنے کا ہے کہ جہاں پہ لوگ ان کو اس وقت ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے مقبول ہوں گے یا کتنے بہتر ہوں گے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ جو بڑے فیصلے ہیں معیشت کے لحاظ سے ہیں یا کوئی اور فیصلے ہیں تو وہ گورنمنٹ کرے جس کو لوگ مینڈیٹ دے چکے ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ صحیح ہے. نیازی صاحب مجھے جی بالکل نیازی صاحب، آپ لوگوں کا جو نیریٹو تھا فرام دا ڈے ون عمران خان صاحب کا، وہ امپورٹڈ کہتے تھے، امریکنز کو وہ کوستے رہے کافی عرصے تک. ریسنٹ پاسٹ کے اندر ان کی جو ملاقاتیں ہیں امریکن جو اب وہ کہتے ہیں جی وہ تھنک ٹینک ہے، وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل نہیں تھا. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہیں، فواد چوہدری صاحب کی امریکن امبیسڈر جو یہاں پہ ہے، پھر امریکہ کے اندر ایک فرم آپ لوگوں نے ہائر کی ہے فار ہیونگ اے گڈ ریلیشن، وہاں پہ کمپیننگ لابینگ کرنے کے لیے. تو یہ دورہ معیار جو ہے پی ٹی آئی کا، یہ عوام کو کیوں آپ لوگ مس لیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں امریکنز جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، اور دوسری طرف آپ لوگ امریکیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ ابھی آپ لوگ گورنمنٹ کے اندر تو ہے نہیں ہیں تو پھر ان سے کس بات پہ رابطے ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں کوئی سیاسی تبدیلی کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کے ساتھ امریکی عہدیدار کو جوڑنے کی کوشش کی کہ جی بنی گالا میں ملاقات ہوئی، تو اس کے بارے میں بنی گالا کے سپوکس مین نے کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ آپ نے خود پبلک ریلیشننگ کی بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں ہماری پالیسیز کو اجاگر کرنے کے لیے بالکل پبلک ریلیشننگ فارم ہائر کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد لابنگ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی پالیسیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف آپ کی جو پاکستان کی جو دیکھو ایک میجورٹی ہے جس میں ایک لارجسٹ میجورٹی ہے جس میں ان کا کافی انفلوئنس ہے پاکستان اوورسیز پاکستانیوں میں. تو کیا ان کے لیے ہمیں ایسا فورم جو ہے جس میں آپ کا نقطہ نظر وہ دوسروں تک پھیلا رہے ہوں، تو وہ
کیا ایسا کرنا کوئی جرم ہے؟ میں تو نہیں سمجھ. اس سے پہلے اگر بے نظیر بھٹو ہو، ابھی بھی بلاول ہو، یا دوسرے اپنا یہ نواز شریف اینڈ کمپنی ہو، ان کو تو آپ تو ان امپورٹڈ لوگوں کہتے ہیں نے نا، بھی ان کو تو یہ آپ اپنی ان کے قوم کے اسٹوچز انہوں نے کہتے ہیں نا. لابنگ کے لیے رکھی ہے. تو ہم نے تو لابنگ کے لیے نہیں رکھی، ہم نے تو پبلک ریلیشننگ. آپ ان کا دیکھ لیں، وہ اس ایگریمنٹ میں دیکھ چلیں لیں آپ یو کین گیو اے اس کا نیم، نام کیا ہے کہ چلیں آپ اس سے کو آپ نام کا کچھ بھی نقطہ دے دیں، نظر. لابینگ کو آپ پبلک ریلیشن کا نام دے دیں، وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں، اور وہ رائٹلی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں کسی کی مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام کے پاس یہ حق ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب اس قسم کے رابطے بیہائنڈ دا ڈور، اور خود ڈینائی نہیں کیا انہوں نے. عمران خان صاحب کو یہ سوال جب عمران خان نے کیا تو انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا کہ میں نے کسی سے ملاقات کی یا نہیں کی. وہ انہوں نے کہا جی میں جس سے ملا ہوں وہ خاتون رائفل جو ہے وہ ایک ریسرچ اینالسٹ ہے، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے آفیشل نہیں ہے. بٹ اٹ مینس کہ ہی از ان کانٹیکٹ، یور پارٹی از ان کانٹیکٹ، اور اچھی بات ہے، دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر متعدد بات کہہ چکے ہیں کہ ہم نہ قوموں کے خلاف ہیں، نہ ملکوں کے خلاف ہیں. ہاں ہمارا ان کرٹیسزم ہے ان کی پالیسیز کے حوالے سے. ہم پاکستانی یا ایز اے پاکستان ہم ہر ملک کے ساتھ ایک مثالی اور ایک بہترین ریلیشن چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن دے. ہم اپنی پالیسیز یعنی کہ فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے. یہ ہمارا ڈے ون سے موقف ہے. ہمیں غلام نہ سمجھے، ہمیں دوست سمجھے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اسمبلی کے حوالے سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. تو مناسب نہیں ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ اسپیکر کے پاس جا کے ویریفائی کر دیں اپنے سارے استعفوں کو، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو، بجائے اس کے کہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر اسپیکر بھی جو ہے وہ منظور کر رہے ہیں جس کو انہوں نے آلریڈی، ہمارا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس پروسیس کو. دیکھیں ہم نے ڈے ون پہ، آپ کو یاد ہوگا شامو قریشی صاحب بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے جس میں تمام پارلیمنٹیرین نے اپنے سب ریزگنیشن جو ہے وہ پارٹی کے حوالے کر دیے تھے، اور شامو قریشی صاحب نے وہاں پہ اسپیچ بھی. تو ہم نے ایک پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا تھا جس کو ڈپٹی اسپیکر نے ایکسیپٹ کیا، اور اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ وہ سارا پروسیس مکمل کر دیا. اب چونکہ نئے اسپیکر جب آئے تو انہوں نے یہ سارا پروسیس ریورس کر دیا، جس کی بنا پہ ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ سارے مکمل ترین جو پروسیس تھے جو قانون اور قاعدے کے نیچے تھے ہم نے مکمل کر دیے، آپ اس کو پروسیڈ کریں. بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب، سینٹرل لیڈر ہیں آپ پی ٹی آئی کے. ناظرین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی کی جو اس وقت پالیسی ہے. عمران خان صاحب جو ہے جس طرح سے نئے الیکشن کی مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ انہوں نے تجاویز دی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی وہ کس طرح سے ان سجیشنز کے اوپر، ان تجاویز کے اوپر کام کرتی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ کب تک اناؤنس کیے جاتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور تالپور صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. سندھ کی صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت تفنیش، بہت ہی زیادہ یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں. میں کیا بتاؤں گا آپ کو، آپ نے تو خود سنا کہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی جو ہے آ کے یہاں پہ یہی کہا کہ اس نے بھی ایسی تباہ کاری کہیں بھی نہیں دیکھی پہلے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ اے نیشنل بٹ ورلڈ کلاس ڈیزاسٹر. کبھی پاکستان میں اتنی بارش نہیں ہوئی، کبھی پاکستان میں ایسے فلڈز نہیں آئے. ایٹ اے اسٹریچ ہفتوں کے ہفتوں بارش چلنا یہ بہت معمول سے الگ اور ہٹکے چیز تھی. سندھ حکومت نے تیاریاں بھی کی ہوئی تھی، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی تباہ کاری آ سکتی ہے. اب ابھی بھی ایٹ دا مومنٹ لوگ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ این جی اوز بھی کوشش کر رہے ہیں. پر جس طرح سے 2010 اور 2011 کے فلڈز کے دوران
जो मदद हमें आई थी वो हम अभी तक नहीं देख रहे, शायद अभी तक पाइपलाइन में है। और लोग ये नहीं समझ रहे कि जो हमारा असल मसला है वो अभी है, एट द मोमेंट। कुछ अरसे बाद तो हालात वैसे भी बेहतर हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से हर चीज को ऑर्गेनाइज कर चुकी है, तो जो जितना जल्दी आएगा, खसूसन जो फॉरेन एड हमें मिलनी है वो जितना जल्दी मिलेगी उतना ही उसका फायदा होगा। हमने अभी तक हजारों जो हैं सिंध के अलग अलग अजला में गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्पैच हुए लोग, उनके हमने रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, उनको 2 वक्त का खाना मुहैया की जा रहा है और मेक श्योर किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि हर कैंप में कम से कम एक बार टीम जो है, मेडिकल टीम आके डॉक्टर्स की विजिट करे और उनको दवाई इलाज मुआवजा उनका होता रहे। तैमूर भाई, मुझे काइंडली ये बता दें कि इंटरनेशनली तो जितने भी हमारे दोस्त ममालिक है, जिसमें टर्की है, जिसमें यूएई है, जिसमें बाकी हमारे ममालिक हैं, चाइना भी है, उन्होंने काफ़ी जहाज़ जो हैं सामान के वो भिजवाए थे। सिंध को इस वक्त तक कितना माल मिला है और कितने टेंट्स जो हैं आवाम तक पहुंचे हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग? मैं समझता हूं कि सामान तो काफी आया है और काफी डिस्पैच भी हुआ है, पर ये कुछ चंद जहाज जो हैं उनको आप पूरे सिंध के लिए अगर आप कंसिडर करें तो वो कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर और भी बहुत जहाज आने हैं और भी बहुत सामान आना है, पर जैसे मान लो डिले का मसला है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई हम 2.5 लाख टेंट से 3 लाख टेंट, मेरे पास एग्जैक्ट आज का फिगर नहीं है, पर तकरीबन 2.25 लाख टेंट जो मैंने लास्ट पढ़े थे हम डिस्पैच कर चुके हैं। हमें तकरीबन 7 लाख टेंट और चाहिए। अब हमारे यहाँ भी बड़ी स्पीड से हम लोकली भी बनवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कुछ टर्किश डेलीगेशन आई थी, वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर आया था, उसको मैं लेके गया था अपने साथ दिल्ली में। मैंने विजिट भी करवाई थी, मीरपुर खास की, बदीन की ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने भी सामान भेजा है और उन्होंने भी और सामान का वादा किया। अलग ममालिक, चाइना से भी सामान आया है और भी आ रहा है। तो बेसिकली जिस लेवल का डिजास्टर है ना, उस हिसाब से हमें चीजें नहीं मिली हैं। और लोग अभी ये चाहते हैं कि वो जहां जहां पर घर तो जो कच्चे थे वो तबाह हो गए, उनकी तो आप बात खत्म कर दें, पर जहां जहां पर पानी निकल रहा है लोग वापस जाना चाहते हैं और उनके उस चीज के लिए हमें उनको टेंट देने पड़ते हैं। और सिंध हुकूमत ने 15-15 दिन के राशन बैग्स बनाए हैं। तो जिन जिनको मैं 15 दिन के राशन बैग्स दे रहा हूँ और चंद टेंट्स उन फैमिलीज को दे रहा हूँ, तो दे आर नाउ मूविंग बैक फ्रॉम द कैंप्स एंड दे वांट टू गो बैक, जहां पर वो बैठे हैं अपनी वापस गाँव में अपने इलाके में जाके बैठना चाह रहे। तो हमने ये प्रोसेस भी थोड़ा थोड़ा, कुछ इलाकों में ज्यादा नुकसान कम है, जैसे उमरकोट के कुछ हिस्से में नुकसान कम है, वहां से लोग वापस जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हवाले से मुझे ये बता दें कि सिंध गवर्नमेंट जो है, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर डेफिनेटली दे मस्ट बी सपोर्टिंग एंड बिजी। तो कितना ऐसा एरिया है जो कि अभी तक कम्युनिकेशन के एतबार से वो डिसकनेक्टेड है और उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सो डैट मूवमेंट ऑफ द पब्लिक जो है उसको रिज्यूम किया जा सके प्रॉपर्ली? तकरीबन जितने भी हमारे मेन हाईवेज हैं उन सबको हमने क्लियर करा दिया है। ठीक। अनफॉर्चुनेटली जो पुराने हालात थे वो नहीं है, और अब फॉर्चुनेटली जो है फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करी है, वॉर फुटिंग से हमारे साथ काम करी है, और जो भी हम डिमांड करते हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के बस में होता है तो हमें वो प्रोवाइड भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक पहले जिस तरह इमरान खान कहता भाई सिंध से मेरा ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। हाँ, जो बहुत मेजर मसला है वो अभी है दादू और दादू के सराउंडिंग्स में, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़, जहाँ पे अब पानी आ चुका है और कोई सवारी सिवाय कश्ती के वहाँ चल नहीं सकती। यहाँ तक कि मैंने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो हमारी कश्तियाँ थी, जो हमारी बोट्स हैं, उनमें से भी कुछ मैंने जो है दादू भिजवाई हैं आज, वहीं पे इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए उन लोगों की। तो इस इलाके के अलावा ट्रैवल में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर कोई लोग जाना चाहें, हम उनको बता सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो स्पेसिफिकली हमसे पूछेंगे और हम उनको रास्ता भी पूरा क्लियर का कंफर्मेशन करके दे सकते हैं, और साथ में इंशाल्लाह ताला अगर कोई अपना सामान लेके जाना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम उनका इंशाल्लाह प्रोटेक्शन भी। तैमूर भाई, मुझे ये बताइएगा काइंडली कि आप लोगों का जो एग्रीकल्चर लॉस है वो एस्टिमेटेड कितना होगा? मतलब जो क्रॉप इस वक्त खड़ी थी पानी में जो बह गई, जिसके अंदर पानी अभी तक खड़ा है। देखिए जी, तकरीबन जो हमारा इनिशियल जो हमारा था रिपोर्ट, जहाँ तक हमने सर्वे कराई है, तकरीबन 17 लाख एकड़ जो है वो अभी पानी के अंदर है। अब कुछ एरियाज में से पानी निकला भी है 17 लाख एकड़ में से, पर हमें नहीं पता कि वो फसल अब बचेगा या वो फसल अब यूजलेस हो गया। तो बेसिकली अगर आप एस्टिमेट करें तो मोर देन 85% ऑफ द क्रॉप इज एक्सपेक्टेड नॉट टू बी एनी मोर।
اور ظاہر ہے کہ آنے والی کراپ جو ہے وہ جب تک زمین جو ہے وہ سرفیس اس کا کلیئر نہیں ہوگا تو اٹ وڈ بی اے پرابلم. بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں بھی آ رہی ہیں, خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, خاص کر ان ایریاز میں جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے, یا وہ لوگ جو ابھی تک ٹینٹس کے اندر ہیں, باہر ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے باقی انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ یا لوکل ایجنسیز کے ساتھ مل کے کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے ڈیمانڈز کی ہیں, ہمیں کچھ آفرز بھی آئی ہیں, پر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی انٹرنیشنلی آ کے ہمارے ساتھ اس میں مدد کرے. اللہ کا شکر ہے ہمارا کا ابھی تک جو ہے میڈیکل کا جو ہمارا سامان ہے وہ پورا ہے, اور ہم نے جتنی بھی ہمارے سرکاری کیمپس ہیں وہاں پر بھی, اور اس کے علاوہ بھی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے جو ہاسپٹلز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, ان سب میں بھی ہم نے پورا اسٹاک جو ہے 100% وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو کوئی کمی پیشی نہیں ہے, پر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں آتے, کچھ لوگ ہیں جو دور ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک بھی ہماری ٹیمز پہنچے اور ان کو بیماری سے بچائیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے جب تک انٹرنیشنلی کچھ آئے, میرے ہاں تو ہے بہت سے لوگ ہیں, کراچی سے آئے, حیدرآباد سے آئے, ڈاکٹرز کی ٹیمز آئی, انہوں نے آ کے کیمپ لگائے, ہم نے ان کو فیسیلیٹ کیا. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی بیٹھ کے اپنا جو ہے ذمہ داری پوری کی. میں باقیوں کو بھی ایڈوائز کروں گا, جو ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں جو اپنی میڈیسنز وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں, ان کے بھی سارے ہم ریڈی ہیں بندوبست کرنے کو, ان کا جانے کا, ان کا آنے کا. بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, یو مسٹ بی بزی. اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, اور یہ فلڈز نے ظاہر ہے کہ پوری کی پوری قوم کو اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, ہمارے اپنے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں, اور اس مشکل وقت میں جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے سامنے آئیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.